بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کچھ منٹ کا ویٹ کروں گی. آج کا جو ٹاپک ہے اس کا ریلیشن جو ہے وہ ہماری پوری زندگی سے ہے. نہ صرف وہ پیرنٹنگ کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، نہ صرف وہ میرج کی طرف ڈائریکٹڈ ہے، اور نہ ہی وہ اس طرح کا ہے کہ اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی وہ کوئی میسج ہے. آج کہ لائف کی وجہ یہ ہے کہ بہت دنوں سے ایک سوچ جو ذہن میں بار بار آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے گھروں میں جو سکون ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں، یا ہم اپنے گھروں میں جو اخوت، بھائی چارہ، محبت پیدا کرنا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتی ہوں کہ میں ہر وقت کسی کے ساتھ غصہ کروں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ہر وقت نفرت میں اور کسی قسم کے نیگیٹو ایموشن میں ہر وقت بھرا بیٹھا رہوں یا بھری بیٹھی رہوں. ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ محبت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اور وہ ان رسپانس ایک اچھا ماحول اپنی زندگی میں پیدا کر سکے. اچھا، تو بیسک تو یہ ہو گیا کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں اچھا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہر کوئی جب اپنی زندگی میں اچھا چاہتا ہے تو پھر ہمیں مل کیوں نہیں رہا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم جو ڈیزرو کرتے ہیں، میں ڈیزرو کا لفظ جان بوجھ کے استعمال کر رہی ہوں، ہمیں جو لگتا ہے کہ ہم کچھ ڈیزرو کر رہے ہیں یا ہم کچھ پانا چاہ رہے ہیں، اس کے اگینسٹ رکاوٹ ہے. ہر کسی کی یہ شکایت ہے، مجھے سمجھا نہیں جاتا، مجھ سے پیار نہیں کیا جاتا، مجھے عزت نہیں دی جاتی، میرے خلاف بات ہوتی ہے، مجھے نیچا دکھایا جاتا ہے. مطلب ہر بندے کی یہ شکایت ہے، ہر شخص کی یہ شکایت ہے. اچھا، کیا یہ شکایت غلط ہے؟ کیا یہ بات جھوٹ ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ بات جھوٹ ہے. اب میں نے جان بوجھ کے اسے جینڈر ارریلیٹو رکھا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ مرد حضرات کو یہ شکایت ہے، میں نے نہیں کہا کہ خواتین کو یہ شکایت ہے، کیونکہ شکایت دونوں کو یہ شکایت ہے. اور دونوں ہی اپنے اپنے ذہن میں ایک دوسرے سے بات کیے بغیر چاہ یہ رہے ہیں کہ اگلا میری بات سمجھ جائے. اور بات کرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ڈرتے ہیں کہ پہلے ہی مسئلہ اتنا زیادہ ہے، یا اتنے بکھیڑے ہم نے بنا دیے، یا دلوں میں اتنی قدوتیں اوور دا ایئرز، سالوں میں، مہینوں میں اتنی رنجشیں پیدا ہو چکی ہیں ایک دوسرے کے لیے کہ بات کرنا مشکل ہو گیا ہے. میں بات اس لیے نہیں کرتا، یا میں بات اس لیے نہیں کرتی، اس کو سمجھ نہیں آنی. پہلے ہی کہہ دیتے ہیں اس کو سمجھ نہیں آنی. دوسری ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے میری بات کو غلط مطلب دے دینا ہے، اس نے میری بات کو پکڑ لینا ہے، میری بات کا غلط ڈھنگ نکال لینا ہے. ہم اوفینسو ہو جاتے ہیں، پہلے ہی ہم اوفینسو ہو جاتے ہیں. بات کرنے سے پہلے ہی ڈیفینسو ساری چیزیں ہم پہلے ہی، ہیلمٹ وغیرہ سارے، جس کو اگر آپ ویژول ہو تو آپ یہ سوچو کہ آپ کوئی اسپورٹ کھیلنے جا رہے ہو، اور آپ کو پتا ہے کہ آپ جیتنا چاہتے ہو، آپ کا گول جیتنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے تمام جو ہیں وہ اپنے گیئرز آپ نے پہن لیے ہیں، بٹ یو آر ناٹ اے گڈ پلیئر. وہ گیئرز آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے، انفیکٹ وہ گیئرز آپ کو ہرٹ کر رہے ہیں، آپ کی موومنٹ کو سٹفل کر رہے ہیں. تو میں کہنا کیا چاہتی ہوں؟ میں بات کیا کرنا چاہتی ہوں؟ میں کہنا چاہتی ہوں کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہم سب انہیلڈ ہیں. مجھے انہیلڈ کی اردو نہیں آتی، اگر میں زخمی بولوں گی تو بہت فنی لگے گا، لیکن ہم سب انہیلڈ ہیں. جو مرد کھل کے بات نہیں کرتا گھر میں، جو مرد ڈرتا ہے بات کرنے سے، اور اس کا جو ڈر اور خوف ہے وہ غصے میں، جھنجھلاہٹ میں محسوس ہوتا ہے اس کی بیوی کو، اس کی ماں کو، اس کی بہن کو، اس کی بیٹی کو، وہ مرد اندر سے ایک ڈرا سہما بچہ ہے. وہ عورت جو نہیں بات کر پاتی، جو خوف زدہ رہتی ہے، وہ ایک ڈری ذہمی بچی ہے. بات یہ نہیں کہ قصور کس کا ہے، وہ وہاں تک پہنچا کیوں یا پہنچا کیسے. بات یہ ہے کہ اب ہم جہاں پر ہیں وہاں پہ ہم اس ڈرے سہمے بچے کو کس طرح سے ہیل کریں، کس طرح سے اسے یقین دلائیں
کہ جو کچھ پاسٹ میں ہو گیا، اب آگے ہم نے اپنے آج کو بہتر کرنا ہے، اپنے آج کو بہتر کرنا ہے، اپنی موت کے بعد کے جو واقعات ہمارے ساتھ ہونے والے ہیں ان کے لیے محنت کرنی ہے۔ کون یقین دلائے گا؟ ٹرسٹ کی کمی ہے، اپنے اندر ٹرسٹ کی کمی ہے، انسان خود پہ ٹرسٹ نہیں کرتا۔ انگزائٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں، اینکشسنس کی ہم بات کرتے ہیں، ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے گھر میں، اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی والد کے بعد آپ جو ہو، آپ گھر کے بڑے ہو اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور میں کہتی ہوں مردوں کی زندگی کتنی مشکل ہے، مطلب کہ اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ، اور کہیں نہ کہیں وہ بیچارہ یہ کہنے سے ڈر جاتا ہے کہ بھائی مجھے نہیں آتا، مجھے نہیں پتا، مجھے سکھایا نہیں جا رہا، مجھے بتایا نہیں جا رہا، میری ذمہ داری تو ہے پر میں نے نبھانی کیسے ہے، مطلب مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کو جو مینپولیٹو اور عجیب و غریب طریقے جو ہمارے کلچرل سوسائٹی کے دم گھٹنے والے طریقے ہیں، وہ ان کو خود ہی بس باتوں سے سنتا سمجھتا چلا جاتا ہے کہ اچھا پھر یہی کرنا ہوگا، اچھا پھر یہی کرنا ہوگا، اچھا پھر یہی کرنا ہوگا۔ unless until ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص کرم ہو، ہم دین پر ہوں، ہمیں ماحول اچھا ملے، ہمیں پیرنٹس ایسے ملیں یا ہمیں ٹیچرز ایسے ملیں جو ہمیں بتائیں صحیح اور غلط کے فرق کو، اور پھر وہ لڑکے جو ہیں وہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، قوام کا مطلب یہ ہے، ذمہ داری کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حساس بھی ہونا۔ ایک مرد سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، ایک مرد سے معاشرے میں ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ جی وہ بہادر بھی ہوگا اور وہ ذمہ دار بھی ہوگا اور وہ کانشیس بھی ہوگا اور وہ خدا خوفی رکھنے والا بھی ہوگا اور وہ باحیا بھی ہوگا اور وہ باعزت بھی ہوگا اور وہ عزت دینے والا بھی ہوگا اور وہ پرووائڈ کرنے والا بھی ہوگا۔ اس کو سانس لینے کا وقت کب دیا؟ اس لڑکے کو، اس بچے کو سانس لینے کا وقت کب دیا؟ اس کو کب یہ کہا کہ تم انسان ہو اور تم سے غلطی ہو سکتی ہے اور تم پریشان بھی ہو سکتے ہو اور تمہیں گائیڈنس کی بھی ضرورت ہے اور تمہیں سب کچھ حرف آخر حرف کل تمہیں نہیں پتہ ہے اور تمہیں سکھایا جائے گا اور تمہیں سمجھایا جائے گا اور تمہیں ماحول دیا جا رہا ہے اور تمہیں اچھا ماحول دیا جا رہا ہے، قرآن اور سنت کے مطابق ماحول دیا جا رہا ہے۔ یہ کب سکھایا گیا اس لڑکے کو؟ لڑکا اور لڑکی ایک ہی ایج کی، ان کی شادی ہوئی تو لڑکا جو ہے وہ اچانک سے خدا کے رتبے پہ چلا گیا۔ اس بیچارے کو یہی نہیں پتا کہ اگر میں مجازی خدا ہوں تو خدا کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس مجازی خدا کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور پھر بعد میں اسے بلیم کیا گیا کہ برا ہے، جان بوجھ کے ناانصافی کرتا ہے، جان بوجھ کے ہرٹ کرتا ہے، جان بوجھ کے کیا وہ جان بوجھ کے ہرٹ کرتا ہے؟ اس کو مینیپولیٹ کون کر رہا ہے؟ اگین کوئی اور مرد، کوئی اور عورت، پیرنٹس کی شکل میں، بہن بھائیوں کی شکل میں، بزنس پارٹنرز کی شکل میں، فرینڈز اور سوشل سرکل کی شکل میں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا میسیجز لکھ رہے ہو، میں میسیجز نہیں پڑھ سکتی۔ ایک میں نے اینک نہیں لگائی ہوئی، دوسرا یہ کہ اگر میں اسکرین کے بہت قریب ہوں گی تو اٹ لکس ویری ویئرڈ، تو میں بعد میں آپ کے میسیجز پڑھوں گی۔ میرا مقصد اس لائف پہ آنے کا یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، اور جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اور جو میں اب اپنے میڈیم کے تھرو جو میں میسج دینا چاہتی ہوں، میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ خدارا ایک دوسرے کو ایز جینڈرز پلیز قصوروار نہ ٹھہرائیں، پلیز قصوروار نہ ٹھہرائیں۔ سارا قصور مرد کا نہیں اور سارا قصور عورت کا نہیں ہے۔ ہم نے دونوں بچیوں کو پلیٹ فارمز ہی نہیں دیے، ہم نے نہیں دیے پلیٹ فارمز۔ یہ اگر کوئی کہے کہ بھائی ہمیں پلیٹ فارم نہیں ملا تھا تو پھر دو نا، پھر میں اور آپ یہ ذمہ داری پوری کریں کہ اب ہم اپنے بچوں کو پلیٹ فارمز دے دیں۔ اب ہم کوشش کریں کہ جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ ہماری اگلی جنریشن سے نہ ہوں۔ بس دھونس کے ساتھ کوئی کام کروائے چلے جانا کسی سے، کسی کو کہنا کہ بس یہی کرنا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہوتا آیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ کیسے ڈیولپ ہوگی محبت، نرمی، صلہ رحمی، ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کو ان کی غلطیوں پہ بائی پاس کر دینا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا؟ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہو آپ نہیں ڈیولپ کر سکتے۔ عورت آدمیوں کے لیے نہیں کر سکتی، آدمی عورتوں کے لیے نہیں کر سکتا۔ عورتیں مل کے بیٹھیں گی تو اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم ایز ہیومن بینگز، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہیں، ہم اگر سیرہ پڑھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے زمانے میں ہیں، نبیوں کی سٹوریز پڑھتے ہیں قرآن سے، یا آج کے زمانے میں ہیں، ہر آپ کے سوشل سرکلز میں باتیں ہوتی ہیں اور ہمارے گھروں میں ہم سے جانے انجانے زیادتیاں ہوتی ہیں۔ وہ بہت
فیمس اگزامپل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث، ان سے جو راوی ہے کہ مطلب 11 عورتیں ملی اور انہوں نے اپنے ہسبینڈس کے بارے میں بات کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ تمام کنورزیشن جو تھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں تمہارے لیے اس طرح کا شوہر ہوں ایکسیپٹ یہ کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا. اگر کوئی واقف ہے اس حدیث سے، تو اس وقت مجھے وہ حدیث کا ریفرنس نہیں یاد، لیکن آپ کو مل جائے گی. اب اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ صحابیات تھیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھیں، وہ امہات المؤمنین کے ساتھ رہتی تھیں، ان کے سرکلز میں تھیں، وہ مدینہ کی عورتوں میں سے تھیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب ہم مکہ میں تھے تو ہم عورتوں کے اوپر کنٹرول رکھتے تھے، اب ہم مدینہ میں ہیں تو عورتیں ہمارے اوپر کنٹرول رکھتی ہیں. اس سے سائیکی کیا پتہ چلتی ہے؟ اس سے سائیکی یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں اور اپنے سپیسز میں ہمیشہ اپنے رائٹس کی جنگ لڑتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت ایک جینڈر غلط ہے اور ہر وقت ایک جینڈر جو ہے وہ صحیح ہے. زیادتی دونوں طرف سے ہوتی ہے. وہ معصوم بچہ جو مینیپولیٹ ہوا ہے اپنی اوور پاورنگ مدر یا سسٹر کی وجہ سے، اور پھر جس کا ایگریشن اپنی بیوی پہ نکلتا ہے، اس کو کسی مرد نے خراب کیا کہ اس کو کسی عورت نے خراب کیا ہے؟ عورت نے خراب کیا ہے. ٹھیک ہے، کیا کمپلین کیا آتی ہیں ایز اے کوچ؟ کمپلین کیا آتی ہے؟ بھئی ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں، میری ساس میرے شوہر کو یہ کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، یا میرے جو شوہر ہیں وہ ہر وقت میری ساس کو خوش ہی کرتے چلے جاتے ہیں، اس میں وہ ہماری میرڈ لائف کا کباڑہ کر رہے ہیں. اب کوئی بندہ اس بندے سے پوچھے، وہ بندہ تو بیسکلی اس نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ ماں کا درجہ جو ہے وہ اللہ کے بعد، رسول کے بعد ماں کا درجہ ہے، اور سب سے زیادہ محبت ماں سے کرنی چاہیے، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو پھر وہ برا کیا کر رہا ہے؟ پھر وہ غلط کیا کر رہا ہے؟ اس کو کوئی بتائے میں غلط کیا کروں؟ وہ حق پہ ہے، وہ پوچھے یار میں غلط کیا کر رہا ہوں، میں کیا غلط کر رہا ہوں. تو اس مرد کی جو برین واشنگ ہوئی ہے، جس طریقے سے برین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس طریقے سے اسے پریشرائز کیا جا رہا ہے اسپرچولی بلیک میل کر کے، حالانکہ اسپرچولی اگر وہ شخص خود سچے خود. اب پھر یہاں پہ بندہ پوچھے گا کہ بھائی ارم بی بی پھر تو انسان کی اپنی ذمہ داری ہے نا. ایک انسان ایک سٹیج تک انسان چلو اپنی تربیت جو اس کی ہوئی ہوتی ہے وہ اس پر آتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس انسان کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے سیکھے، خود سے کرے، خود سے جانے. اچھا آپ مجھے یہ بتا دو، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اجازت دیتا ہے ہم خود سے کچھ کریں؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے کورس کی کتابوں کے علاوہ کوئی کتابیں پڑھیں؟ سپورٹس ہم نہیں کھیلتے، نہ ہم کھیلنے دیتے، ہم کہتے ہیں وقت کا ضیاع ہے. اب جو اولمپکس میں جو ہمارا پاکستان کی جو حشر ہوا اور کتنی ڈیبیٹ چلی اس پہ، ٹھیک ہے، سپورٹس ہم نہیں کھیلتے، نہ ہم کھیلنے دیتے ہیں، کتابیں اور ہم نہیں پڑھتے، نہ ہم پڑھنے دیتے ہیں، ہر چیز وقت کا ضیاع ہم سمجھتے ہیں سوائے کورس کی کتابوں کے. آپ مجھے بتاؤ کس وقت کس ٹیچر کے پاس جا کے کون سا لیسن آؤٹ آف یونیورسٹی اور اسکول سلیبس لے کے ہمارے نوجوانوں کی ذہنی نشو نما ہوگی؟ کس وقت ہوگی؟ اور شادی کرنے کے بعد اگر کوئی پڑھنا لکھنا چاہے تو اس کو کہتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے گھر چلانا ہے کہ تم نے پڑھنے بیٹھ جانا ہے؟ بچے پیدا کرو، اب تم بچے پیدا ہو گئے ہیں، بچوں کی پرورش کرو. اب تو تمہارا حق ہے کہ پیرنٹس ایک دم سے اچانک سے 50-60 ایئرس کے پیرنٹس اچانک سے انتہائی بوڑھے اور ویک اور فیبل ہو جاتے ہیں جیسے ہی بچے کی شادی ہوتی ہے. واللہ عالم پتہ نہیں کیوں ایسا ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب سا آئیڈیا. حالانکہ انسان 70 تک اگر اپنی صحت کا خیال رکھ رہا ہو تو ٹھیک ٹھاک جوان تندرست ہے، ٹھیک. اور آف کورس بشرط یہ کہ اللہ نے اس کی جتنی زندگی رکھی ہے، اور بیماریاں تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، وہ زندگی کا ٹیسٹ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہی ہوں. آئی ہوپ کہ آئی ایم میکنگ سینس، آئی ہوپ کہ آئی ایم میکنگ سینس. پڑھنے ہم نہیں دیتے، سمجھنے ہم نہیں دیتے، ماحول ہم نے نہیں دیا، اعتماد ہم نے نہیں دیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی مرد کا قصور ہے، عورت کا قصور ہے، سوچ کا قصور ہے، معاشرے کا قصور ہے، قصور ہی قصور ہے. حل کون کر رہا ہے؟ حل کب کریں گے؟ کون سا وقت نکالیں گے حل کرنے کے لیے مسئلے؟ کیوں کرنا چاہتے ہیں ہم حل ان کو؟ کس کی زندگی ہم آسان کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی زندگی آسان کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر کرو. کیسے؟ مجھے کوئی کرنے کی اجازت نہیں دے گا. کس سے مانگتے ہو اجازت؟ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو سیکھ رہے ہیں، نمازوں میں ٹکرے مار رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہم نے کچھ نہیں کرنا کیونکہ جی ہم تو اپنے کرنے کا کام کریں تو کرنے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے پہلے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو. کیا پڑھو؟ قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، قرآن کا مفہوم سمجھو، ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر کوئی مجھ سے اٹی بٹی میں چلا جائے کہ جی کون سا مفہوم، کون سا ٹیچر، کون سا فقہ، کون سا، مجھے نہیں پتا،
مجھے نہیں پتا، مجھے یہ صرف پتا ہے کہ رب نے اجازت دی ہے کہ رب سے ڈائریکٹلی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگو، رب سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ رکھو، بولو یا اللہ مجھے واقعی میں کچھ نہیں پتا، مجھے دکھا دے، مجھے سمجھا دے، مجھ سے وہ کروا دے جس سے تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ بندہ بندے سے تو کبھی بھی نہیں راضی ہوگا۔ تو رب تیری رضا مانگتی ہوں، مانگتا ہوں، تیری رضا کے لیے زندہ رہتا ہوں، رہتی ہوں، تیری رضا کے ساتھ اس دنیا سے تیرے پاس واپس لوٹنا چاہتا ہوں یا رب تیری رضا۔ اور جب رب کی رضا میں رضا لگنے لگ جائے اپنی زندگی تو سمجھ لو کامیاب ہو۔ نہ کبھی ہر وقت ماں خوش رہے گی، نہ کبھی ہر وقت بیوی خوش رہے گی، نہ کبھی ہر وقت شوہر خوش رہے گا، نہ کبھی ہر وقت بچے خوش رہیں گے، نہ کبھی ہر وقت بیسٹ فرینڈ خوش رہے گا۔ ہر وقت خوش کوئی بھی آپ سے نہیں رہ سکتا، مجھ سے ہر وقت کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ سب کے مسئلے ایک جیسے ہی ہیں، آج موڈ اچھا ہے، کل موڈ خراب ہے، آج کسی ٹینشن کی وجہ سے کسی بچے پہ کوئی اور غصہ غلط جگہ پہ نکل گیا، زیادتی ہو جاتی ہے۔ ہم زیادتی کے پتلے ہم کیوں کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دن میں 100 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، انہیں استغفار کی ضرورت تو نہیں تھی، انہوں نے ہمارے لیے ایک سنہ سیٹ کی استغفار کرو۔ استغفار کے فوائد ہمیں پتہ ہیں، استغفار کرنے سے ایک ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، دوسرا ہماری زندگی میں برکت آتی ہے، تیسرا ہمارے رزق میں برکت آتی ہے۔ یہ باتیں بچوں کو سکھائی ہیں بچوں کو، پڑھو بیٹھ کے، 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 بس یہ سکھایا۔ پڑھو کیا؟ وہی سیم پچھلے 100 سالوں سے وہی سیم سلیبس ہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں بچہ؟ کیا سیکھ رہے ہیں بچہ؟ پریکٹیکل لائف میں کیا کر رہے ہیں بچہ؟ اور بچہ اگر خدا نہ خواستہ بچہ کچھ کرنا چاہے تو may Allah have mercy on that بچہ جو اس کے پیرنٹس کی نالج انفارمیشن کے برعکس ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کتنے ہم پیرنٹس ہیں جو پھر اپنی گرومنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لیوے دیتے ہیں؟ کتنے ہیں ہم میں سے؟ مت کہو برا بھلا مرد کو یا مت کہو برا بھلا عورت کو کہ بھئی ایک جنڈر کا قصور اور دوسرے جنڈر کا قصور ہے، قصور دونوں کا ہے اور برابر کا ہے۔ اللہ نے جب اقرا کا حکم دیا تھا تو اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مرد اقرا کریں گے عورتیں نہیں کریں گی، اور اللہ نے یہ نہیں کہا تھا عورتیں اقرا کریں گی مرد نہیں کریں گے، اور اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ کسی ایک کو دوسرے سے زیادہ میں نے عقل دی ہوئی ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں جو رول آف لا ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے تقوی پر میجر کیا جائے گا۔ سوسائٹی کے نارمز، سوسائٹی کے لاز ہیں اور ہونے چاہیے، کیونکہ انسان اگر سیدھی راہ پہ نہیں ہے تو اس میں اور حیوانیت میں بس اتنی لائن کا تھریڈ کا فرق رہ جاتا ہے کہ ہم حیوانیت پہ یوں اتر آئیں اگر ہمیں تقوی نہ ہو، اگر ہمیں قرآن کا پتہ نہ ہو، اگر ہمارے اندر مورل ویلیوز نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں جی ویسٹ میں تو ایسے ہو جائے تو کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں، بہت کچھ کہتے ہیں اور بہت کچھ نہیں بھی کہتے ہیں، وہ موریلٹی پہ بات آتی ہے اور اس کو آپ ہمارے دین کے ساتھ اٹیچ کر دو تو موریلٹی پلس تقوی وہ بات آ جاتی ہے۔ خدا نہ اپنے بچے بچیوں کو ماحول دیں، علم جو کیریکٹر بلڈنگ کا علم ہے اس کی طرف خود متوجہ ہوں پلیز۔ صرف روٹی کپڑا مکان ہماری زندگی کا اگر مشن ہے تو پھر ہمارے گھر سیف ماحول نہیں ہے، پھر ہمارے پاس ڈائیلاگ نہیں ہے، پھر ہمارے پاس کنیکشنز نہیں ہیں، پھر ہمارے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے، پھر ہم صرف روٹی کپڑا مکان کی سوچ کے لوگ ہیں۔ مکان اتنا ہے تو اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، اتنا ہو جائے، قبر تو سب کی اتنی ہے، کتنا بڑا مکان لے کے جاؤ گے؟ رب نے دیکھنا ہے۔ کپڑے اتنے ہیں تو اتنے ہو جائیں، اتنے ہو جائیں، اتنے ہو جائیں، اس برانڈ کے، اس برانڈ کے ہو جائیں، اس برانڈ کے ہو جائیں، اس برانڈ کے ہو جائیں۔ مر جاؤ گے تو وائٹ کفن تو سب کا ایک ہی ہے۔ گاڑی ہے تو پہلے سائیکل ہے، پھر موٹر سائیکل ہے، پھر بائیسیکل ہے، پھر بڑی گاڑی ہے، پھر اس سے بڑی گاڑی ہے، پھر اس سے بڑی۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے ان چیزوں کا؟ ہے، لیکن خدا را پھر ان چیزوں کو رزق طیب سمجھو اور اپنی ان چیزوں پہ فوکس مت کرو، بلکہ فوکس اس چیز پہ کرو کہ وہ جو گھر، وہ جو گاڑی میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، وہ جو گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، وہ جو آخرت میں ہمارا صدقہ جاریہ بننے والی جو کام ہے، ہم ان پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں جسے جتنا چاہوں، جب چاہوں، جتنا چاہوں، جیسے چاہوں نواز دوں، تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو قرآن کریم کی اللہ لا الہ آیت الکرسی ہے جو، ٹھیک ہے، اس میں ایک آیت الکرسی انتہائی خوبصورت سبق ہے اگر انسان سمجھے تو۔ پوری کا مجھے ترجمہ نہیں مجھے آتا کرنا اور نہ ہی میں کر سکتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا علم ہے، علم میرا ہے اور میں اجازت دیتا ہوں اس علم کے احاطہ کرنے کی، اور میں جسے چاہوں جتنا چاہوں میں اس کے علم میں وہ احاطہ جو ہے میں اس کے لیے کھول دوں، مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں، ٹھیک۔
رزق بھی ایسے ہی ہے، علم بھی ایسے ہی ہے، کام ہمارا کوشش ہے۔ جب ہم خود اپنی کوشش کرنا نہیں چاہتے، کر نہیں سکتے، راستے خود اگلوں کے روکتے ہیں، اپنے روکتے ہیں، تو پھر ہم اپنے لڑکوں کو یا لڑکیوں کو الزام کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں الزام؟ ہم غلط الزام دیتے ہیں۔ کس معاشرے کی نشو نما کر رہے ہیں ہم؟ نہ کریں ظلم خود پہ، نہ کریں ظلم اپنے بچوں پہ، نہ کریں ظلم اپنی اولاد پہ، نہ کریں ظلم اپنی نسل پہ، نہ کریں یہ ظلم۔ ہم جواب دہ ہیں۔ ہم اگر آپ میں واپس پہلی بات پر آتی ہوں کہ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے زوج کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم آپ نے لینا ہے، اس اگلے نے نہیں لینا۔ پہلا قدم آپ نے لینا ہے، پہلی کوشش آپ نے کرنی ہے، اور آخر تک کوشش آپ نے کرنی ہے۔ سٹوری یہ نہیں ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، سٹوری یہ ہے کہ میں نے سب کے ساتھ کیا کیا، کیونکہ اللہ نے تو یہی پوچھنا ہے کہ یار کیا کر کے آئے ہو؟ بھیجا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ اللہ کو بتانے بیٹھ جائیں گے مجھے نیند آئی ہوئی تھی تو میں صبح دیر سے اٹھی، تو پھر میری ساس نے مجھے بہت برا بھلا کہا، تو پھر اس کے بعد میں جو تھی یا میں تھکا ہوا آیا تھا اور میری بیوی کو اس بات پہ غصہ چڑھ گیا کہ وہ ٹماٹر میں کیوں نہیں لے کر آیا، جبکہ مجھے کلیئرلی 10 دفعہ کہا تھا کہ ٹماٹر بھول جانا یاد سے، لیکن پھر میری بیوی بہت بک بک کرتی ہے میرے ساتھ، بہت میرا دماغ کھاتی ہے، میرا کیا قصور ہے؟ اللہ سنیں گے یہ باتیں؟ سن بھی سکتے ہیں، اللہ ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ محبت کا لفظ ہم نے بہت مس یوز کیا ہے، بہت مس یوز کیا ہے ہم نے محبت کا لفظ۔ محبت کا عمل تقویٰ ہے۔ جسے خدا خوفی نہیں وہ محبت نہیں کر سکتا، یہ حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ اور کلیئر الفاظ میں کوئی محبت کو ڈیفائن نہیں کر سکے گا، اگر کر سکتا ہے تو اللہ نے پھر اس کو ایک اور لیول کا علم دیا ہوگا۔ محبت تقویٰ ہے، عزت کرنا تقویٰ ہے، عزت دینا تقویٰ ہے۔ اپنے آپ پہ کبھی کبھی بھلائی کے لیے اپنے آپ پہ جبر کر کے خاموش ہو جانا تقویٰ ہے۔ کسی کو برا جانتے ہو، سمجھتے ہو، پتہ ہے کہ یہ شخص زہر ہے میرے لیے، اس سے اپنے آپ کو پیچھے رکھنا تقویٰ ہے، اس کے رستے سے ہٹ جانا تقویٰ ہے۔ جو رشتے آپ کی زندگی میں ناسور بن رہے ہیں ان سے ہٹ جانے کا حق اللہ نے دیا ہے، وہ بھی تقویٰ ہے، وہ بھی تقویٰ ہے۔ ہر کسی کو ہر چیز میں ایک جیسی مشابہت نہیں ملے گی، ہر بندے کی لائف سٹوری ڈیفرنٹ ضرور ہے، لیکن میسیجز ریلیٹیو ہیں۔ ہر کوئی محبت چاہتا ہے، ہر کوئی عزت چاہتا ہے، ہر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اپنے رشتوں میں، اپنے دماغ میں انسان سکون چاہتا ہے۔ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکینہ حاصل کرنے کی دعا بتائی؟ کیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا قلب سلیم مانگو مجھ سے، قلب سلیم مانگو مجھ سے، نفس المطمئنہ۔ اللہ کے پاس جب ہم پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے یہ نفس المطمئنہ آیا ہے یا رب۔ کیوں اور یہ کیسے ملے گا؟ سب کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ تو نہیں سکتا، تو کوشش کریں۔ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں سکتے۔ کس نے روکا ہے؟ ماحول نے روکا ہے۔ ماحول میں تبدیلی کیسے آئے گی؟ خود تبدیل ہو جاؤ۔ خود نہیں ہو سکتا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت مجبور ہوں، میرے اوپر بہت ظلم ہوا ہے یقیناً ہوا ہے، پر رب نے تو کہا ہے میں کسی سول پہ وہ بوجھ اتنا ڈالتا ہی نہیں کہ اس سے زیادہ وہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کا مطلب ہے رب کوئی میسج دینا چاہ رہے ہیں، کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں، کوئی ڈائریکشن دے رہے ہیں، سیکھو، چلو اس طرف چلو، اس روشنی کی طرف چلو۔ نور علی نور، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو نور ہے، مانگو اللہ سے نور مانگو، اپنی زندگی میں نور مانگو۔ محبت کا نور چاہیے تو محبت کا نور مانگو، عزت کا نور چاہیے تو عزت کا نور مانگو اور کوشش کرو۔ جزاک اللہ خیر، بس یہی کہنا تھا۔ آئی ہوپ کہ میری بات کا کوئی سر پیر کسی کو سمجھ آ گیا ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں بہتری اور تبدیلی لائیں۔ ابھی اس وقت جو کرنے کا کام ہے، جو آپ کے قریبی ہیں، چاہو اگر تو پہلا قدم لو، ماتھا چومو کسی کا، محبت سے کسی کو کہو تمہارا شکریہ،
محبت سے کسی کو کہو میں رب کا شکر گزار ہوں کہ تم میرے ساتھی ہو، میری ساتھی ہو. بچوں سے کہو کہ یار مجھے معاف کرنا، مجھ سے کبھی کبھی یا اکثر ہی زیادتی ہو جاتی ہے، پر میں تم سے بہت محبت کرتا یا کرتی ہوں. کوئی ناراض ہے تو اسے منا لو، اور کوئی فوت ہو گیا ہے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگ لو. اور کسی سے دل میں اگر بہت نفرت ہے نا تو کہو یا رب اس شخص کو بھی معاف فرما اور مجھے بھی معاف فرما دے. اور کسی سے بات کرنا چاہتے ہو پر وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو بولو یا رب اس کا دل میرے لیے نرم کر دے اور مجھے اس کے لیے اور اسے میرے لیے آسان کر دے. حل ہیں، ہم سوچیں سمجھیں تو. اللہ میاں ہم سب کی مشکلیں آسان کریں، ہم سب کے بیٹے بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بڑے معصوم، بڑے خوبصورت ہوئے ہمارے بچے، ہماری بچیاں حیوان نہیں ہیں. اگر معاشرہ اور ہماری کمیاں بیشیاں انہیں حیوانیت میں مجبور کر رہی ہیں تو پھر ہمیں ان کو وہ معاشرہ و ماحول دینا ہے. بہرحال ہم سارے ہی اشرف المخلوقات ہیں اور ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جواب دیں ہیں. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کریں. آمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.